اتنی عزائے امام علی نقی علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس امام بارگاہ کے بانی جو وجود کے اعتبار سے بھی یہاں موجود ہیں اور روحانی طور پر بھی موجود ہیں، اور جتنے بھی اس امام بارگاہ کے متولیان ہیں، بانیان ہیں، جو بھی جس اس حیثیت تھے یا جس پوزیشن میں کسی نے اس کی تعمیر میں ترقی میں حصہ لیا، مولا کائنات ان کی قبول کو منور فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد محمد و آل محمد لائق کے صلوات ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھنے والے ہمارے بہت سارے مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنے عزیز کا شکر گزار ہوں جو تشریف لائے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر لفظوں میں میزبان ہونے کی حیثیت سے بسم اللہ چند لمحے آپ کو ذکر امام علی نقی علیہ السلام سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ چونکہ یہ قصر بھی سرکار کے نام سے موسوم ہے اور یہ مجلس بھی سرکار کی شہادت کے سلسلے میں ہے، تو میں سرکار کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بعد نامور پڑھنے والے علماء و ذاکرین تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پھر بلند آواز سے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بے شمار جب اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کیا جائے، لعنت کی جائے، تو ہر مومن موالی کا یہ حق ہے کہ جتنے اللہ نے آواز میں طاقت دی ہے، بلندی دی ہے، اتنا بلند بے شمار کہے۔ بے شمار اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بے شمار۔ اما بعد، قال معصوم علیہ السلام اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلسلہ عصمت کے ایک لال اور سلسلہ امامت کے 10ویں تاجدار سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور جن کی درکالی سیدہ کے سادات اولاد بھی ہے اور سرکار سے منسوب ہو کہ ہم نقوی سادات کہلاتے ہیں، ان کا تذکرہ 2 منٹ۔ امام ماں کی گود میں بھی امام ہوتا ہے۔ الامام و امامن ولو کانا فی مہد الصبیہ، ماں کی گود میں بھی ہو امام امام۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں توجہ ہے صاحبان، میں بہت دھیمے دھیمے انداز میں اپنے امام کی توصیف و تعریف میں کیا کروں گا؟ جن کی توصیف خدا کرے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن ہی جن کا قصیدہ ہو ہم ان کا قصیدہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح ہم قرآن کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں، اور ہر بار جب پڑھتے ہیں تو اس کا پھر الگ ہی ثواب ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی چونکہ قرآن ناطق ہیں اور ان کا تذکرہ کرنا بھی اسی طرح ثواب ہے کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا ثواب ہے۔ تو لہٰذا ان کا تذکرہ ہم قرآن سمجھ کے کرتے ہیں، قرآن کا ذکر سمجھ کے کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھی، کیونکہ آپ کی طبیعتیں تھوڑی سی میں ملانا چاہتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھی، کسی نمازی کا اللہ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ پورے قرآن میں پڑھ لیں کہ اے نمازی تو نماز پڑھنے آیا، تیرا بڑا شکریہ، اے حاجی تو حج کرنے آیا، تیرا بڑا شکریہ، اے بندے تو نے زکوٰۃ دی، تیرا بڑا شکریہ۔ کسی بھی عبادت پہ شکریہ اللہ نے ادا نہیں کیا، لیکن
اللہ جانے کیا بات تھی جناب فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں میں، تھوڑا تھوڑا بولو تو میں فقط 2 معجزات اور واقعات امام علی نقی علیہ السلام کے میں بیان کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اس کے بعد شہادتیں پڑھنے والے الحمدللہ ہمارے پاس اچھے اچھے ذاکرین موجود ہیں، مولا کائنات ان کی زبانوں میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ کسی کا اللہ نے شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن اللہ جانے کیا بات تھی فضا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں میں کہ فرشتے جب مانگ کے لے گئے تو اللہ نے کہا سیّکم مشکورا، میں تمہاری سعی کا مشکور، میں تمہاری سخاوت کا مشکور ہوں۔ بسم اللہ۔ تو اسی لیے ایک شاعر کی نظر پڑی، غالباً رئیس امروی، میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ رئیس امروی نے کہا، بہرحال اگر اشتباہ ہے تو بہرحال کسی شاعر کا کلام ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شکریہ ان کی سخاوت کا ادا کرتا ہے۔ وہ پروردگار عالمین جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، کسی کے شکریہ کا وہ محتاج نہیں، وہ شکریہ ان کی سخاوت کا ادا کرتا ہے۔ کام یہ کرتے ہیں اور ناز خدا کرتا ہے، کام یہ کرتے ہیں اور ناز خدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا ہر ایک عمل دین کا عنوان ہوا اور جو کہا ان کی زبان ہے وہی قرآن ہوا۔ ایک دو مل کے نعرہ حیدری، نبی نے میرے ساتھ ملا بشر بھائی پڑھ کے میں 2 واقعات صرف پڑھنا چاہتا ہوں سرکار کے کہ شکریہ ان کی سخاوت کا ادا کرتا ہے، کام یہ کرتے ہیں اور ناز، سارے بولو ناز خدا کرتا ہے۔ ان کا ہر ایک عمل دین کا عنوان ہوا اور جو کہا ان کی زبان ہے وہی قرآن ہوا، اور لاکھوں سر پہ بنائیں یہی رد کرتے ہیں، ارے یا علی کہہ کے تو دیکھو یہ مدد کرتے ہیں۔ کل ایمان آ رہا ہے حیدری، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار امام علی نقی علیہ السلام، یہ سلسلہ عصمت میں سبحان اللہ، وہ امام ہیں کہ جن کو سب سے بظاہر کم سنی میں عہدہ امامت کے لیے تبلیغ کا حکم ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام بنے، امام تو ماں کی گود میں بھی امام ہوتا ہے، یہ تو امام تو ہوتا ہی وہ ہے جو پیدا ہوتے ہوئے کلمہ شہادات پڑھے، شہادتیں نہیں۔ پوری ذمہ داری سے آج اس امام بارگاہ میں میری مجلس انشاءاللہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کسی معصوم نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا، دکھاؤ کوئی کتاب، ہر کتاب میں یہی ہے کہ کلمہ شہادات پڑھا۔ وہ کلمہ جس ہر معصوم نے پیدا ہوتے دنیا میں آتے ہوئے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ 4 معصومین کے کلمے ثابت ہیں۔ تو جو ہے تو بہرحال امام ہوتا ہی وہ ہے جو آتے ہی کلمہ شہادات اپنی زبان پہ جاری کرے، اور دنیا پہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلا کام جو امام آتا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ رب کائنات کو سجدہ کرتا ہے۔ جو ہے ہر امام کی ماں نے یہ شہادت دی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے کلمہ شہادات پڑھا اور رب کائنات کو سجدہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ترہ امتیاز اور ہمارے ائمہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ سجدہ۔ کیا ہے؟ سجدہ۔ ہم اس سجدے کو یاد کر کے یقیناً ہر انسان اور ہر مومن 5 وقت سجدہ ضرور کرے۔ بابا دے بلند صلوات پڑھ لیں، صلی اللہ محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں تو 6 سال کی یا زیادہ سے زیادہ 7 سال یہ سرکار کی بظاہر حیات مبارکہ تھی جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ معصوم مرتا نہیں ہے، معصوم شہید ہوتا ہے۔ 4 معصومین میں سے کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا، اور جو ہے بلکہ امام اس وقت تک دنیا سے جا ہی نہیں سکتا، جدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک 2 چیزوں میں سے ایک یا تلوار یا زہر۔ تمام معصومین کو یا تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر سے۔
ابھی امام علی نقی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ فقط 7 سال، زیادہ سے زیادہ۔ پہلے کوئی 6 لکھتے ہیں، کوئی 7 لکھتے ہیں۔ تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن یہ چونکہ عہدہ وہابی ہے، کسبی نہیں ہے، توجہ ہے، وہابی اور کسبی الگ ہے۔ کسبی وہ ہے جو انسان اپنے محنت سے، عمل سے، کوشش سے کوئی کام کرے، وہ کسبی ہوتا ہے۔ وہابی وہ ہوتا ہے جو کوشش نہ کرے، پروردگار عطا کرے۔ ہاں سمجھو ہے نا؟ تو یہ امام کو جو علم ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے۔ ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں فقط ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے سوائے اپنے اجداد کے کسی کے سامنے علم کے لیے زانو نہیں پھیلایا، کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کیا۔ بلکہ جب کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی یہ کیا وجہ ہے، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم یہاں آ کے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو، ہم قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تم علم لینے کے لیے آئے ہو، ہم علم دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ادھر امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے جو لوگ تھے، جو طلباء تھے، جو مومنین تھے، انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کے دروازے پہ آنا شروع کر دیا۔ اب دیکھا کہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ان کے تو آپ کے وارث ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ دین کی تبلیغ بالکل اسی طرح کر رہا ہے جس طرح اس کا دادا کرتا تھا، جس طرح اس کا نانا کرتا تھا، جس طرح اس کا باپ کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو اس سلسلے کو روکا جائے۔ یہ ہسٹری کا ایک ورق میں آپ کے سامنے الٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ ذاکرین بہترین قصائد بھی پڑھیں گے، الحمدللہ بہترین ذکر بھی کریں گے، لیکن امام کی زندگی کی اور سیرت کی 2 شمع جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے روشن کروں۔ اب انہوں نے اس بادشاہ جو تھے، وقت کے حاکم تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ دین تو اسی طرح پھیل رہا ہے، یہ رکا تو نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو روکنے کی کوئی تدبیر کریں۔ تدبیر انہوں نے یہ کی کہ امام کو جنید بغدادی نامی ایک مولوی تھا، عالم میں اس کو نہیں کہوں گا، جو عالم ہوتا ہے وہ عالم محمد کا غلام ہوتا ہے، مولوی تھا جنید بغدادی، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو اس وقت کا سب سے بڑا ملا مانا جاتا تھا، عالم مانا جاتا تھا، فقیہ مانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا، تو اس کو ایک تو اس کے جو ذہن ہے اس کو کنورٹ کیا جائے کہ بڑا عالم ہے یہ، جب اس کو سبق دے گا تو کچھ نہ کچھ پڑھائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اس بچے کے ساتھ پاس، اور دین کا علم جو ہے وہ جاری اور ساری ہے چشمہ، تو اس کو روکنے کے لیے وقتی طور پہ رکاوٹ کے لیے انہوں نے تدبیر یہ کی کہ جنید بغدادی کو ہائر کیا، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کرائے پہ لیا، اور ڈیوٹی اس کی یہ لگی کہ ایک کونے میں محل پورا دیا گیا کہ اس محل میں تو آپ امام علی نقی علیہ السلام کو رکھیں اور ان کو تعلیم دیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دنیا تو سمجھتی نہیں ہے نا، ان کو تعلیم دیں، اس کے لیے اہتمام کیا گیا، اور باقاعدہ ایک محل جو ہے وہ قصر وہ منتخب کیا گیا۔ وہاں اکیلا ایک جنید بغدادی ہے اور ایک امام علی نقی علیہ السلام۔ لوگ چونکہ وہ محل بادشاہ کا تھا، اب لوگوں نے تو آنا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، پیر ہی لگے ہوئے تھے۔ سال کے بعد جنید بغدادی باہر نکلا تو ایک بندے نے پوچھا کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ غلام ہاشمی بچے کا کیا حال ہے، کہاں تک تعلیم دی ہے اور کہاں تک تم نے کنورٹ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہتا ہو ملعون بے ادب، وہ بچہ نہیں ہے، مل کے نعرہ حیدری، فرمایا وہ بچہ نہیں ہے، وہ آل محمد کے علم میں سے ایک عالم ہے۔ 6 سال کا بچہ عالم ہے، تم نے پڑھایا کچھ نہیں؟ اس نے کہا مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں بڑی مشکل سے علم کا ایک باب چھیڑتا ہوں، میرے ایک چھیڑنے سے وہ 10 باب کھول دیتا ہے۔
وہ تو وہ باتیں کرتا ہے جو میرے باپ دادا کو بھی نہیں پڑھا، وہ تو وہ باتیں کرتا ہے جو میرے علم میں بھی نہیں ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں، حالانکہ وہ مجھے پڑھا رہا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں، نہیں میں نہیں پڑھا رہا، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ امام سے میں وہ باتیں سیکھ رہا ہوں جو میں نے آج تک نہ کتابوں میں پڑھی نہ کسی عالم سے سنی۔ وہ تو امام ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں؟ بس ایک بات میں نے کر دی اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں۔ احمد بن عیسیٰ الکاتب ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ بصرے کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ رحمت مجسم نور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور لوگ جمع ہیں ارد گرد۔ سرکار کے سامنے ایک برتن طبق پڑا ہوا ہے جس میں کھجوریں ہیں، تو سرکار یوں مٹھیاں بھر بھر کے سب کو دے رہے ہیں۔ احمد بن عیسیٰ کہتا ہے کہ عالم خواب میں کہ میں بھی آگے بڑھا اور یوں اپنی جھولی پھیلائی، سرکار نے مٹھی بھر کے کھجوریں میرے دامن میں ڈال دی۔ خواب میں نے گنی کہ دیکھو کتنی ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے گنی تو 25 کھجوریں تھیں۔ توجہ ہے؟ بس آخری جملہ میرا اور عزیز کو ممبر ہوا، میں نے کھجوریں گنی تو 25 تھیں۔ وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ سرکار نے 25 کھجوریں دی ہیں، کاش سرکار ظاہراً مجھے دے دیتے تو زیادہ سعادت ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے ابھی کچھ دن گزرے تھے یا ایک اعلان ہوا کہ وارث پیغمبر بصرے آ رہا ہے، جو ہے کہ وارث پیغمبر بصرے آ رہا ہے اور مالک کائنات بصرے آ رہا ہے، وقت کا امام بصرے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی مسجد میں قیام ہوا، میں بھی چلا گیا کہ سرکار کی زیارت کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل جب میں وہاں پہنچا تو صورت بھی وہی تھی، سیرت بھی وہی تھی۔ توجہ بھائی، آخری جملہ ہے میرا۔ صورت بھی وہی تھی، سیرت بھی وہی تھی، کردار بھی وہی تھا، رفتار بھی وہی تھی، چہرے سے نکلنے والا نور بھی وہی تھا۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نور ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کھجوروں کا ایک برتن، کھجوروں کا ایک بڑا سا ٹوکرا سرکار کے سامنے رکھ دیا اور میرے امام نے وہ تقسیم کرنی شروع کر دی۔ جو آتا ہے دیتے ہیں، جو آتا ہے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کے دامن پھیلایا، سرکار نے مٹھی بھری، توجہ بڑی بات ہے اگر سمجھ آ گئی تو، مٹھی بھری اور میرے دامن میں ڈال دی، میری جھولی میں ڈال دی۔ وہ کہتا ہے میں نے لے لی اور سائڈ پہ ہو کے میں نے کہا گنوں تو صحیح ہیں کتنی، میں نے کہا گنوں تو صحیح ہیں کتنی۔ وہ کہتا ہے جب میں گنی تو وہ 25 تھیں۔ کتنی تھیں؟ 25 تھیں۔ میں نے کہا اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً انہوں نے بھی دی ہوں، انہوں نے بھی دی ہوں۔ میں دوبارہ چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر کچھ اور عطا ہو جائے، گھر والے بہت ہیں، کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، گوانڈی بھی مانگیں گے، تو اگر کچھ اور عطا ہو جائے تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ اے شخص تو جانتا نہیں اولنا محمد۔ ایک دفعہ حیدری، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بظاہر شکلیں اور ہیں، ہاتھ ایک ہے، بظاہر شکلیں مختلف ہیں، چہرہ ایک ہے، صفات ایک ہیں۔ آوازیں سن ادھر آ، اگر میرے نانا محمد نے تجھے زیادہ دی ہوتی، دی ہے خواب میں، یہ ہوتا ہے امام، اگر میرے نانا محمد نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا۔ میرے نانا محمد نے 25 دی ہیں، تیری قسمت ہی 25 کی۔ مل کے نعرہ حیدری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں بھی امام ہوتا، اور کبھی کسی امام نے، کبھی کسی معصوم نے، جو بندہ یہ سمجھے کہ لقمہ حرام نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، کیا کوئی ایک قطرہ ایسا کہ جس میں کسی قسم کا شک ہو،
وہ لیا ہے تو وہ بندہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے، کیونکہ امام معصوم ہے، اور معصوم کے نزدیک اللہ نے جو کہہ دیا انکم الرجس، رجس کو تم سے دور رکھا، رجس تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کہیں بھی یہ عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کا پرچار کرنا، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کسی محفل میں بھی ہو، کہ سرکار رسالت مآب نے کسی کافر دائی کا دودھ پیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی معصوم غیر معصوم کا دودھ نہیں پی سکتا سوائے اپنی ماں کے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے۔ میری حاضری ہو گئی، میرے عزیزان، میرے بزرگان بڑے دور سے، علامہ غلام اسد ساقوی صاحب بھی سنائے آ گئے ہیں، میرے قدیمی دوست ہیں۔ ہم جب اس بچے سے بھی کم عمر کے تھے تو اکٹھے فیصل آباد لاہور پڑھتے تھے، تو اب وہ تشریف لے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سنائیں گے۔ میری اتنی حاضری قبول فرمائیے گا، دعا کیجئے گا جو لفظ میں نے کہے مولا کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو آپ نے نعرہ حیدری لگایا، صلوات پڑھی، مولا قبول فرمائے، بانیان کی صدر ماتم قبول فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔